سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید فرید شاہ صاحب مصباحی دامت برکاتہ العالیہ حضرت پیر سید حنیف شاہ صاحب نقشبندی و دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی، مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی کیونکہ بہت سارے حضرات ہمیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں علماء کرام کا بیان سننا ہے، لہذا چند باتیں چند منٹ میں آپ تک پہنچاؤں گا جو کہ ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم سب مل کر ان کمیوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انقلاب پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ لاکھوں کروڑوں احسان ہے اس خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا جو کہ تمام جہانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے یہاں نبی کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، کبھی نمازوں پہ ذکر ہوتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کیونکہ وہ ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں، لہٰذا ان کے اعتراض چلتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا، یہ نہیں کیا۔ اور جو اہل محبت ہیں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پہ ہم شک کریں، پھر ہم اس کو بدعتی کہیں، پھر ہم جو ہے اس کو گمراہ کہیں۔ حضرات گرامی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت پر یہ خطرہ نہیں، یہ خوف نہیں کہ میری امت بدعت یا شرک کرے، مجھے یہ خوف نہیں۔ میرے آقا نے سند دے دی اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو بدعتی، میرے نبی نے سند دے دی، مجھے یہ خوف نہیں ہے۔ البتہ میری امت ریاکاری دکھاوے کی کام کرے گی اور دنیا داری میں اس طریقے سے دنیا داری میں کھو جائے گی، ایسی محبت دنیا سے کرے گی کہ جس میں ان کا خسارہ، ان کا نقصان ہوگا۔ رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ حضرات گرامی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بڑی شانوں والا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب نے چن لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں
बनु कनाना को चुन लिया, उनमें खानदान कुरैश को चुन लिया, खानदान कुरैश में बनु हाशिम को चुन लिया, और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बनु हाशिम ने मुझे चुन लिया। लिहाजा जिस नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, हर उम्मती पुकारता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे हम शिर्क बिदअत की तमाम जड़ें पहले ही काट देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। हजरात गिरामी, हमारे यहाँ यही तो हिंद है, यही तो वजीफा कराया जाता है, खतमात की महफिल हो या दूसरी महफिल हो, हमारे यहाँ तकरीबन रोजाना ऐसी महफिलें सजती हैं कि जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती हैं। मगर वो लोग मेरे अजीज, मेरे करीब रहने वाले, हमें रोजाना देखने सुनने वाले, आप लोग याद रखें कि कब तक हम इनके धोखे में आते रहेंगे। हमारे यहाँ मशहूर हो चुका कि जी ये भी सही है, वो भी सही है। हमें कोई बिदअती कहता, आप कहते हो ये सही है। अरे मेरे नबी ने तो फरमा दिया कि मेरा उम्मती बिदअती नहीं हो सकता। हमें कोई बिदअती कहे, आप कहें ये सही है, आप कहें ये कुरान पढ़ता है, आप कहें ये जो है हाफिज कुरान है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ लें। अरे हमें तो यहाँ ला खड़ा किया, अगर कोई दूसरा भी आ जाए ना, वो आके खत्म शरीफ पढ़ दे, कुछ हमें दिखावे के लिए काम कर जाए, हम उसे सुन्नियत का सर्टिफिकेट दे देते हैं, हम कहते हैं सुन्नी। मगर याद रखो, हमारे इख्तिलाफात, हमारे उलमा के इख्तिलाफात मुस्तहबाब पे नहीं है, ये बाद के मसाइल हैं। हमारे अगर इख्तिलाफात हैं, हमारे उलमा के इख्तिलाफात हैं, वो अक़ाइद पे हैं। अगर हमारे अक़ीदे दुरुस्त हैं, हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं। अगर हमारे अक़ीदे दुरुस्त हैं, हमारा कलिमा पढ़ना भी रब की बारगाह में मक़बूल है। अगर हमारे अक़ीदे दुरुस्त ना रहे तो नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे का सारा बेकार जाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह का फज़ल है कि आप लोग जितने भी गुजर बरादरी है कदीमी सुन्नी है, कदीमी सुन्नी है। आज हमने अगर किसी को जानना है, पहचानना है, एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उससे आप जो है बखूबी अंदाजा लगा लें कि हमें किस तरीके से चलना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था जो कि शिकार किया करता था। उसने कोई शिकार के लिए निकलता, उसके हाथ शिकार ही नहीं आता। उसने एक दिन किसी माहिर से मशवरा किया कि मैं शिकार के लिए निकलता हूँ, मेरे हाथ कोई शिकार नहीं आता, क्या करूँ? माहिर ने पता क्या राय की, क्या हुर्रिया बदल लो, वही जो हमारे दुनिया में हो रहा है, हुर्रिया बदल लो, जुब्बा पहन लो, सूफियाना लिबास लगा लो और हथियार को छुपा के रखो, फिर जो है मैदान में जाओगे, जंग के लिए जाओगे तो तुम्हें शिकार मिल जाएगा। लिहाजा उसने ऐसा ही किया। एक परिंदा रास्ते में था, उसने सोचा कि कोई अल्लाह का बंदा आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है, तो ये क्यों कर मेरा शिकार करेगा। उस परिंदे को उसने शिकार कर लिया। जब किया, उसकी माँ सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में हाजिर हो गई। कहा कि इनके खिलाफ एक केस है, मुकदमा है। जब वो मुकदमा, वो केस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको तलब किया। उसने पता क्या कहा कि आपकी शरीयत में शिकार करना तो नाजायज नहीं, ए अल्लाह के नबी, तो जायज़ वही किया। उस बच्चे की माँ ने कहा कि मेरा केस ये नहीं, मेरा दावा ये नहीं कि शिकार क्यों किया, मेरा दावा ये है कि धोखा क्यों किया। जो असल थे उसको क्यों छुपाया, जो तुम थे वो क्यों छुपाया। अगर तुम हकीकत में असल में आते, हम तुम्हें पहचान जाते, हम तुम्हारे धोखे में ना आते। हज़रात गिरामी, आज हमारे साथ में ऐसा ही हो रहा है। लिहाजा हम उसे परखते नहीं, तोड़ते नहीं, जांचते नहीं। कई जगह हमें कहा जाता है ये कौन है, हम कहते हैं ये गुनाह है। कहते हैं कि तुम कैसे जान जाते हो कि ये बुरा है, तुम कैसे जान जाते हो दूसरी जमात का है। हज़रात गिरामी, हमें पता होता है
علماء جان جاتے ہیں، ہمارے اکابرین جان لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں پہچان بتا دی، ہم دور سے کہتے تھے یہ ہمارا نہیں ادھر والا ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے اساتذہ نے، جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا، ہمارا وہی طریقہ ایک میں ہے، وہی طریقہ 100 میں ہے، وہی طریقہ ہزاروں میں۔ تو تم کیسے ہو؟ تو تمہارا 100 میں طریقہ الگ ہے، 1000 میں الگ ہے، اساتذہ کچھ اور کہتے ہیں، آگے تم اور کرتے ہو۔ ایک کتاب پڑھی میں نے، تقویت الایمان، اس میں علم غیب پہ بات کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر بات کی گئی۔ مفتی صاحب نے بہت سال پہلے ان کی کچھ عبارت تھی، اس کے اوپر ایک حدیث میرے پاس موجود ہے، اس کے جواب میں کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ لہذا اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ کشف وغیرہ اس کو پہلے وہ کفر میں، شرک میں شمار کرتے ہیں۔ آگے چل کے ان کے ہی مولوی، ان کی تصدیق کرنے والے، اس کتاب کی حمایت کرنے والے آگے لکھتے ہیں کہ نبی نے جو بتایا وہ کشف سے بتایا۔ تمہاری کتابوں میں دو باتیں کیوں؟ تمہاری کتابوں میں دو رائے کیوں؟ ارے اگر کشف جو ہے وہ کفر میں شمار کیا، شرک میں شمار کیا، آگے جا کے کیوں کہہ رہے ہو؟ لہذا حضرات گرامی اپنے عقیدے میں پختہ رہو، عقیدے میں پختہ رہو گے تو گنہگاروں کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اگر عقیدہ ڈگمگا گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب بریلوی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام بریلوی والے ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں درس دیا وہی درس امام اعظم نے دیا، وہی درس علامہ جلال الدین سیوطی نے دیا، وہی درس امام ربانی شیخ سرہندی نے دیا۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ فاضل بریلوی نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو؟ جی آپ کو کہاں الجھا کے رکھا ہے تاکہ آپ اس طرف نہ جائیں جو اصل ہے؟ آپ کو الجھا کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ دعا کرنی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کہ فاتحہ کرنی جائز ہے ناجائز ہے؟ ساتہ اور 40واں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ارے آپ کو جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر کہیں حرام نکلا تو آپ دکھا دیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں، آپ کو وہاں الجھا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ انہی باتوں میں الجھتے رہو، آپ اصل عبارت کی طرف، اصل اختلاف کی طرف نہ جا سکتے۔ حضرات گرامی، ہمارے یوپی والے حضرات کو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ اصل بات کرتے ہیں، اصل جڑ پکڑ دیتے ہیں کہ یہاں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ ہم یا نبی اللہ کہیں تو تیرے پیٹ میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ کہیں تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عبد الرحمن جامی نے یا رسول اللہ کہا، یا نبی اللہ کہا تو شرک نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حق و باطل کے اندر امتیاز پیدا کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی تو شرک نہیں۔ اگر آج ہم کہہ دیں کہ یا رسول اللہ تو شرک ہو جائے، حضرات گرامی ان کو دیکھو، کسی طرف وہ جائز کہتے ہیں اور کسی طرف کرتے ہیں، کسی طرف حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہیں سمجھداری سے کام لو، کیونکہ ان اداروں کا تعاون کرتے رہو گے، یہ ادارے پھلتے اور پھولتے رہیں گے، یہاں سے جو بچے نکلیں گے یہی آپ کے مسلک کا دفاع کریں گے، بے شک یہی آپ کے مسلک کی خاطر۔ ایک دور وہ تھا کہ جب مفتی صاحب عبداللہ فارغ ہو کے آئے، لوگوں کو جلسے کا پتہ نہیں تھا۔ بہت سارے ہمارے معزز حضرات یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جلسے کا پتہ نہیں تھا کہ جلسہ کیا ہے۔ جو عام لوگ ہیں، خاص کی بات نہیں کر رہا، لوگ میلہ کہا کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے پاشتہ کی سرزمین پر، مجھے یاد آ گیا حاجی مکھن دین صاحب آدم فضل ان کے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اس جلسے میں تھے، حاجی شیر علی تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ وہاں سے آغاز ہوا، دینا نگر کی دھرتی پر اور جگہ پہ چلتے چلتے چلتے، اور لوگ کہتے تھے یہاں سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مگر ہماری قوم نے سمجھا، ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا بھی کوئی ہے، ہمارے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے بھی ایسے ایسے علماء ہیں جو اپنے مسلک کے دفاع کے لیے دنوں رات محنت کر رہے ہیں، ہر جگہ کھڑے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ قوم آج
الحمدللہ تعالی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہمارے علاقے میں جو محبت، جو طریقہ، جو سلیقہ ہے وہ کہیں اور نہیں بے شک نہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دینے کی چیز ہے کہ آپ لوگ قدر کرے ہیں۔ خدا کی قسم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو بن کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اس کی نوازشات تمہارے اوپر، اس کی نوازشات کا نزول ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے میں پختگی کریں، اداروں کا تعاون کریں۔ یہ نہیں ایک بندے نے دے دیا، چندہ دے دیا، دوسرا کہتا ہے یار اس نے دے دیا۔ ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ تعاون کرے گا۔ آپ حساب لینے کے حقدار ہو، ہر وقت پوچھنے کے حقدار ہو۔ ان اداروں کا تعاون کرو جس جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں عذاب کا نزول نہیں ہوتا، وہاں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی اپنے مرحوم کی طرف سے یا اپنے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ادا کرو گے، ان اداروں کو دو گے، اگر 100 بچہ پڑھتا ہے تو 100 کا 100 فارغ نہ ہو، اگر ایک بھی فارغ ہو گیا تو پوری قوم کا کام بن گیا۔ بے شک سبحان اللہ، ایک پوری قوم کا کام بن گیا۔ آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا ہے، بڑے بڑے مدارس چلتے ہیں، سب میں جو سارے فارغ نہیں ہوتے، عالم ایک دو ہی نکلتے ہیں، وہی پھر پوری قوم کی رہبری کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچو ہمارا بچہ نہیں پڑھتا ہم کیوں دیں، یہاں ہمیں نہیں پڑھاتے ہم کیوں دیں۔ ارے ہمیں جو دینا ہے، جو تعاون کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، بے شک ہمیں اپنی ذات کی خاطر نہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کی طرف آ گئے تو ہمارے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ پھر وہ دینا، وہ کام کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر ریاکاری ہے اس کی عبادت، یعنی کہ جس کے اندر دکھاوا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ تو حضرات گرامی، اداروں کو سپورٹ کرو، ان کی مدد کرو، جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے جہاں بھی ہیں ان کی مدد کرو۔ ایک ہے پیسے سے مدد کرنا، ایک ہے وہاں آنا، مشورہ دینا، قدمیں سخنے درہمیں، ہر طریقے سے مدد کرو۔ آج جلسے میں آؤ، یہ بھی آج جلسے میں آئے، یہ بھی ایک مدد ہے۔ بے شک آپ نے تعاون کیا وہ بھی ایک مدد ہے۔ آپ نے ایک مشورہ دیا وہ قبول ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے خلوص سے دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ بے شک۔ تو لہذا حضرات گرامی اپنے عقیدے میں پختہ رہو، صراط مستقیم پہ قائم رہو، اپنے علماء کا تعلق، اپنے علماء سے تعلق برقرار رکھو۔ اگر اپنے علماء سے تعلق توڑ دیا تو وہاں ہمیں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے آپ کے سروں پہ قادر قائم رکھے، اور اس گلشن رضا غوثیہ رضویہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو یہاں کے انتظامیہ ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مرادوں کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔